السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا پارٹ 2۔ ایک قدیم بین الاقوامی گمراہی اور اس کا ازالہ۔ انبیاء کرام کی پوری تاریخ یہ ثبوت پیش کرتی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی قوم نے تقریباً ایک ہی اعتراض دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو نبی کیسے تسلیم کر لیں جو ہماری ہی قوم میں سے ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، بال بچے رکھتا ہے، بھوک پیاس کا محتاج ہے۔ وہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ نبیوں کے بارے میں قوموں کی یہ جاہلیت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ غالباً حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے رسول ہیں جن کو ان کی قوم نے سب سے پہلے یہی طعنہ دیا تھا۔ اسی جاہل قوم کی اتباع میں ہر زمانے کے جاہلوں نے اپنے اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ بشر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح خطاب کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، ہم تم کو اپنا ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ سورہ المومنون کا ترجمہ: بس ان کی نوح کی قوم میں جو کافر رئیس تھے کہنے لگے کہ یہ شخص نوح علیہ السلام کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر رسول بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتے کو بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں بھی نہیں سنی کہ بشر رسول بن کر آئے ہوں۔ کچھ نہیں، اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید صحت یاب ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھ کو جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح خطاب فرمایا۔ اعراف کا ترجمہ: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی نوح علیہ السلام کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی کہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ قوم عاد نے بھی سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں یہی بات دہرائی ہے۔ سورہ مومنون کی ایک آیت کا ترجمہ: ان ہود کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ حال کر رکھا تھا، کہنے لگے یہ شخص ہود کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو یہی وہ پیتا ہے۔ اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت قبول کر لی تو گھاٹے ہی میں رہو گے۔ قوم سمود نے بھی سیدنا صالح علیہ السلام پر ہی یہ اعتراض کیا کہ صالح علیہ السلام تو ایک بشر ہے، بھلا ہم اس کی کیسے اطاعت کر لیں؟ نبی انسانوں میں سے نہیں ہوتے، وہ تو ماورابشر ہوا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ: قوم سمود کہنے لگی، اے صالح، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے اور تو صرف ہم جیسا ایک بشر ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر کوئی نشانی لے آ۔ سورہ قمر کی آیت کا ترجمہ: قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، بس کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کر لیں؟ تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ایک قریہ گاؤں کا حال لکھا ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے چند ایک نبی بھیجے تھے۔ اس بستی والوں نے بھی نبیوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو گزشتہ قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ قریہ بعض مفسرین کی تحقیق کے مطابق ملک شام کا شہر انطاکیہ ہے۔ اس شہر میں پہلی دفعہ 2 نبی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تو گاؤں والوں نے ان کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا۔ اس پر ان بستی والوں نے یہ کہہ کر ان تینوں کا انکار کر دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو اور اللہ نے کسی بشر کو رسول نہیں بنایا، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت کا ترجمہ: اے نبی، ان سے ذرا ان بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے جبکہ ہم نے ان کی جانب پہلے 2 نبی بھیجے سو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تم لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم لوگ کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور اللہ رحمان نے ہرگز تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹے لوگ ہو۔ یہ کہہ کر بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں فرستاد بندوں کو جھٹلا دیا۔ اہل مدین نے بھی سیدنا شعیب علیہ السلام سے انہی الفاظ میں کلام کیا کہ اے شعیب، تم ایک اچھے سنجیدہ آدمی تھے، تم کو اچانک کیا ہو گیا کہ تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہو، بھلا تم بشر ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً تم جھوٹے ہی ہو۔ سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ: قوم شعیب نے کہا کہ اے شعیب، یقیناً تم سحر زدہ ہو گئے ہو، اور تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا
کہ وہ تو صرف ایک نوجوان لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں اکثر بری گفتگو کرتا رہتا ہے۔ انبیاء کے قائد کا ترجمہ۔ قوم نے میلے سے واپس آ کر جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے ہیں تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بے شک وہ کوئی بڑا ظالم ہی ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ فرعون اور قوم فرعون نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو حقارت کے انداز میں بشر ہی کہتے رہے اور کسی طرح ان دونوں نبیوں کو تسلیم نہ کیا۔ فرعون تو آخر وقت تک یہی کہتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے گھر پر پرورش پائی، جوانی کے کئی سال ہمارے گھر میں گزارے، اور اب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ قوم فرعون نے بھی یہی اعتراض کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام بشر ہیں اور صرف نبوت کے نام پر اقتدار چاہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ایک ترجمہ۔ آخرکار لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے رسم و رواج کا خاتمہ کر دیں۔ آخرکار قوم نے بشریت کا الزام لگا کر سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نبوت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سورہ مومنون کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل یعنی عصا کے ساتھ فرعون اور ان کے ساتھیوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور قوم ہی تھی۔ پھر کہنے لگے، کیا ہم نے اپنے جیسے دو بشر پر ایمان لے آئیں، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ ان دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم ہماری غلام ہے۔ بس ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ قوم عیسیٰ نے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بالکل دوسری حیثیت سے دیکھا۔ بیشتر اقوام نے تو اپنے نبیوں کو صرف بشر خیال کیا اور نبوت کا انکار کر دیا، لیکن قوم عیسیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے ایک قدم آگے بڑھ کر الوہیت میں داخل کر دیا، گویا بشر تسلیم کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہ ہوئے۔ اس لحاظ سے اس قوم نے سابقہ اقوام سے بالکل مختلف نظریہ قائم کر لیا کہ نبی بشر نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ یقیناً نبی و رسول تھے لیکن بشر نہ تھے۔ دراصل یہ وہی افراط و تفرید کے مظاہرے میں ہیں جو جہالت اور اندھے پن کی وجہ سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عیسیٰ کی اس گمراہی کو ان الفاظ سے رد فرما دیا۔ سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ ال عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان و بشر ہی تھے، جیسا کہ دیگر انبیاء کرام انسان و بشر تھے۔ رہا ان کے بے باپ کے پیدا ہو جانا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ خدا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت خاص سے وہ پیدا ہو کر خدا یا شریک ہو سکتے تو حضرت آدم علیہ السلام جو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ اور حضرت حوا بھی تو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بھی خدا یا شریک خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہوں تو انہیں کس طرح خدا یا شریک خدا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس طرح سمجھائی ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حکم دیا کہ ہو جا، بس وہ انسان ہو گئے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، لہٰذا تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اس میں شک کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، سورہ زخرف کی آیت کا ایک ترجمہ۔ ابن مریم تو کچھ نہیں سوائے ایک بندے کے جس پر ہم نے خاص انعام کیا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرنا اور پھر ان کو وہ معجزے عطا کرنا جو نہ ان سے پہلے کسی نبی کو دیے گئے اور نہ ان کے بعد۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتے، حتیٰ کہ وہ مردہ انسان کو زندہ کر دیتے۔ اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو مقام بندگی سے بالاتر سمجھنا اور بشریت سے نکال کر خدا یا الوہیت میں شریک کر دینا نہایت نادانی کی بات ہے۔ وہ حقیقتاً ایک بشر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے عظیم نبی و رسول تھے۔ یہ ہے حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کو قرآن حکیم نے نہایت وضاحت کے ساتھ غیر مبہم الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔
اگرچہ دیگر اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کو بشر سمجھا، نبوت کی تکذیب کی، لیکن قوم عیسیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر بشر سمجھا۔ دراصل یہی وہ قدیم گمراہی ہے جو انبیاء کرام کے تعارف میں قوموں کو پیش آئی ہے، کہیں تحقیر کی گئی اور کہیں عظمت میں غلو کیا گیا۔ قرآن حکیم کے مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم گمراہی اور جہالت کا اثر قوم عرب پر بھی پڑا۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تھے تو مشرکین مکہ نے بھی آپ کی نبوت کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں خرید و فروخت کرتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ علامت بنے اس کے رسول و نبی ہونے کی۔ یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے۔ مشرکین مکہ کی اس خام خیالی کو قرآن حکیم نے غفلت اور جہالت سے تعبیر کی ہے کہ اس مفروضہ خام خیالی کو گمراہی اور اندھا پن قرار دیا ہے۔ سورہ انبیاء میں یہ مضمون موجود ہے، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ان کے قلوب غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ سورہ فرقان کے ایک آیت کا ترجمہ: مکہ کے مشرکین نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ اور ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے لوگو، تم صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھو اے محمد، یہ لوگ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، بس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں اب سیدھی راہ سجائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اس جہالت کی اور دعوت کا جواب بھی انہی کے انداز پر دیا، اور ان سے سوالیہ انداز میں کہا گیا: پہلے کون سا ایسا نبی آیا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازاروں میں چلتا پھرتا نہ ہو؟ تم لوگ اور تمہارے آباء و اجداد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ ان حضرات کی رسالت و نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب بیوی بچے والے تھے، کھانا پینا، بازاروں میں چلنا پھرنا، تجارت و وزارت کرنا، غم و خوشی کے حالات پیش آنا، سب کچھ ان پر پیش آتا تھا، اور تم خود اس کے قائل ہو۔ پھر اب اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کھاتے پیتے اور بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اب آخر تعجب کی کیا بات ہے؟ اس عظیم حقیقت کو سورہ فرقان میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے چلتے پھرتے تھے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ آپ اپنی حقیقت کا اس طرح واضح اظہار کر دیں کہ آپ کی حیثیت میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی باقی نہ رہے، اور سابقہ امتوں کی طرح یہ آخری امت اس گمراہی میں مبتلا نہ ہونے پائے کہ رسول بشر نہیں ہوتے، ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، یا پھر خدا اسے ان کی رشتہ داری ہو یا خدائی میں حصہ داری ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ پر حقیقت اعلان جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروا دیا گیا، کتنا واضح اور کھلا ہوا ہے۔ سورہ کہف کی ایک آیت کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں بشر ہوں تم جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی اور بھی وضاحتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کی جہالت کا یہی حال رہا ہے، اور تقریباً ہر ایک نبی کو اس سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور اسی جہل نے بہت سی قوموں کو نبیوں کی روشن ہدایت سے محروم کر دیا۔ یا تو رسولوں کو صرف بشر سمجھا گیا جس کی وجہ سے اطاعت نہیں کی گئی، یا پھر فوق البشر جانا اور گمراہ ہو گئے۔ یہ دونوں نظریے جہل اور بے عقلی کی پیداوار ہیں۔ یہود و نصارہ کو اسی جہل و بے عقلی نے راہ حق سے دور کر دیا۔ سورہ ابراہیم میں مزید وضاحت ملتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ترجمہ: انبیاء کے پیغام کو نہ ماننے والوں سے ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم ہم کو ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا نے عبادت کی ہے۔ اچھا تو کوئی واضح دلیل پیش کرو۔ ان کے رسولوں نے ان کو جواب دیا، ہم تو تم ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت و رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ سورہ تغابن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا،
اور ان کے لیے آگے دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ لوگ اس لیے ہو گئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا ہم کو بشر ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو بے نیاز ہے، سزاوار حمد ہے۔ سورہ یوسف میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں اور وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والوں میں سے تھے۔ کیا یہ بات ان مشرکین مکہ کو معلوم نہیں؟ سورہ یوسف کی ایک آیت کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ انسان ہے۔ قرآن حکیم نے کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ کوئی نئی جاہلیت نہیں جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ زمانہ قدیم سے تمام جاہل اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں، جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں۔ اسی جہالت نے ہر زمانے کے لوگوں کو ہدایت انبیاء سے محروم رکھا ہے، اور وہ نبیوں کی واضح اور روشن ترین تعلیمات کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ تم تو بشر ہو، رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسول یا تو فرشتہ ہوگا یا پھر کوئی اور مخلوق، لیکن انسان تو رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے انسانوں کی ہدایت سے محرومی کا سبب قرآن حکیم نے یہی بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ: لوگوں کے پاس جب نبیوں کی ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی نہ تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں ہی میں سے کسی ایک کو رسول بنایا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالا تر کوئی اور ہستی۔ اس حقیقت کو سورہ انبیاء میں اس طرح واضح کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ: ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا جاننے والوں سے دریافت کر لو اگر تمہیں نہ معلوم ہو، اور ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ اور یہ کلام الہی کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ مشرکین مکہ کی خام خیالی کا بھی جواب دے دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو نازل اور رسول بنا کر نازل کرتے۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیت نے مسئلے کو اور آسان بنا دیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی ضروری ہے، نہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ: حق ظاہر ہو جانے کے بعد قبول نہ کرنا سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ عجیب تر بات ہے کہ جن لوگوں نے پتھروں اور درختوں میں الوہیت کو تسلیم کیا ہے، آخر وہ بشریت میں نبوت کو محال کیوں سمجھ رہے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا عقل و فہم سے محروم ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز و تفوق ہے کہ وہ اس نے نبیوں کے بلند ترین عظمت و تقدیس کو صرف 2 لفظوں سے ادا کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ قوم نوح کے معبود سیدنا نوح علیہ السلام جس وقت اپنی قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ شرک ان کا مذہب تھا۔ چھوٹے بڑے سینکڑوں معبود بنا لیے گئے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان میں 5 بڑے بت تھے جو بڑے خدا کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہی بت عرب کے جاہلوں میں بھی پوجے جانے لگے۔ ود، سب سے بڑے بت کا نام۔ یہ بت قبیلہ بنو کلب کا معبود تھا جس کا مندر مقام دومت الجندل میں بنایا گیا تھا۔ یہ بت نہایت بلند و قامت مردانی حدثہ بدن تھا۔ قریش مکہ بھی اس کو معبود تسلیم کرتے تھے اور انہوں نے اس کا نام ود رکھا تھا۔ وہ اپنی اولاد کے نام بھی اس نسبت پر رکھ دیا کرتے تھے۔ دوسرا بت سوا، یہ بت قبیلہ حذیل کی دیوی تھی جس کی شکل عورت کے مشابہ تھی۔ اس کے قریب اس کا مندر تھا۔ یغوث، تیسرا بڑا بت، یہ قبیلہ طے کا بت تھا۔ حجاز اور یمن کے درمیان مقام جرش پر اس کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس کی شکل شیر کی طرح تھی، گویا یہ طاقت و مالک تھا جس کے دستے قدرت میں کائنات کی ساری طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ قریش کے لوگ بھی اس بت کا نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ چوتھا بت یعوق، یمن کے علاقے میں قبیلہ ہمدان کا یہ معبود گھوڑے کی شکل پر تھا جس کی پوجا عرب میں بھی کی جاتی تھی۔ پانچواں بت نصر، حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کا یہ معبود گدھ کی شکل پر تھا۔ شہر سبا، یمن کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا تھا۔ اس کے مندر کو بیت نسور اور اس کے سجادہ نشینوں کو اہل نسور کہا جاتا تھا۔ عرب کے بعض آثار قدیمہ میں جو مندر ظاہر ہوئے ان میں مندروں کے درازوں پر گدھ کی تصویر ملتی ہے جو اسی معبود کی علامت ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنت اللہ،
طوفان کے آغاز سے قبل سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہدایت دی گئی کہ جب عذاب شروع ہو جائے تو ظالموں کے بارے میں ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ ان کو ڈبو دیے جانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا مکمل پیغام جب کسی قوم کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی حد پوری ہو جاتی ہے، مگر قوم اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، تو پھر سنت اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ اس قوم کو صرف اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کا وجود باقی ہے، مگر جب اس قوم کے نیک افراد سب نکل چکتے ہیں اور باقی صرف فاسد عناصر کا ہی مجموعہ رہ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو اللہ مہلت نہیں دیتا، ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور انہیں کسی بھی شکل میں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نیز اس کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسے فاسد مادہ کو ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ اسی نقطہ انتہا کے بعد آیا ہے۔ قوم نوح کا انجام بھی اسی سنت اللہ کے مطابق غرقابی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ دانش مندی یا بے دانشی۔ سیدنا نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنی کشتی تیار کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو یہ عمل نہایت مضحکہ خیز معلوم ہوا اور ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑایا گیا کہ کیا یہ کشتی زمین پر چلے گی؟ سمندر سے سینکڑوں میل دور کیا زمین کا یہ خطہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا اور کیا صرف نوح علیہ السلام بچ جائے گا اور ہم سب ڈوب جائیں گے؟ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں سفینے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ ان نادانوں کی اس ہنسی دل لگی پر کس قدر تعجب و حیرت کرتا ہوگا کہ یہ کس قدر نادان اور فریب خوردہ ہیں کہ شامت ان کے سر پر کھڑی ہے مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ اہل دنیا نے عقل مندی اور بیوقوفی کا جو معیار قائم کیا ہے وہ اس واقعے سے کس قدر مختلف ہے۔ نبیوں کی تعلیمات پر چلنا دانش مندی ہے یا بے دانشی؟ اللہ ہمیں چشم بصیرت عطا کرے اور توفیق عمل بھی، آمین۔ طوفان کی عالمگیری۔ طوفان نوح کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ اول یہ کہ طوفان عالمگیر تھا جو پورے خطہ ارضی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دوم یہ کہ یہ طوفان اس خاص علاقے تک محدود تھا جہاں قوم نوح آباد تھی۔ تاریخی روایات ہر دو خیال کی تائید میں ہیں، لیکن قرآنی اشارات پہلی رائے کے قریب ہیں، اگرچہ قرآن حکیم میں کسی جگہ ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی جس سے قطعی طور پر کوئی فیصلہ معلوم ہو جائے۔ بہرحال واقعے کا انحصار اس پر نہیں کہ یہ طوفان عالمگیر تھا یا محدود، لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ طوفان نہایت ہولناک اور غضبناک قسم کا تھا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، قرآنی اشارات مفسرین کی پہلی رائے کے زیادہ قریب ہیں کہ یہ طوفان عالمگیر تھا اور زمین کے پورے خطے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، سوائے اہل کشتی کے ہر جاندار اس میں ہلاک ہوا۔ مندرجہ وجوہات قرآنی اس کی تائید کرتی ہیں۔ وجہ اول، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد کی انسانی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں نجات دی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ: اے لوگو، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اس آیت میں اہل مکہ کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پانے والے یہود و نصارہ نے جب رسولوں کے مقابلے میں سر اٹھایا تو دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، لہٰذا نوح اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے یہی لازم ہے کہ تم صرف اللہ واحد ہی کو اپنا معبود بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ واحد ہی کے معبود بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔ الغرض آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ اور قرآن کے دیگر مخاطب جس میں ساری اقوام شامل ہیں طوفان نوح سے نجات یافتہ افراد کی اولاد ہیں، واللہ اعلم۔ وجہ دوم، سورہ مریم کی آیت نمبر 58 بھی عالمگیر طوفان کی تائید کرتی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ: یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی ذریت میں سے، اور ان لوگوں کی نسل ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اس آیت میں اولاد ابراہیم اور اولاد یعقوب کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی کے ہیں، اس لیے ممن حملنا مع نوح کا ذکر خاص طور پر اشارہ کرتا ہی کہ بعد کی نسلیں انہی افراد کی اولاد سے چلیں۔ معلوم ہوا کہ اہل کشتی کے علاوہ سارے انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ وجہ سوم، قرآنی صراحت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا جائے۔ سورہ مومنون کی آیت۔ اس ارشاد کو واضح اور بلا تکلف توجیہ یہی ممکن ہے کہ طوفان عالمگیر تھا، ورنہ نسل حیوانی کے تحفظ کا کوئی اور معقول مطلب نہیں ہو سکتا۔ چونکہ طوفان عالمگیر تھا اس لیے نسل حیوانی کی بقا و سلامتی کے لیے ہر جوڑا کشتی میں رکھا گیا۔ وجہ چہارم، جب کبھی بھی قوموں پر نبیوں کی آگاہی کے بعد عذاب آیا ہے،
آغاز عذاب سے قبل نبی اور ان کے اصحاب کو ہجرت کر جانے، شہر سے باہر ہو جانے یا کسی خاص خطے میں آ جانے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی وضاحت قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے قبل جو حکم دیا گیا وہ ان تمام صورتوں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی قوم کے اندر، اسی خطہ ارضی پر کشتی میں پناہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ اگر طوفان عالمگیر نہ ہوتا تو یہ مخصوص صورت اختیار کرنے کو کوئی قابل ذکر وجہ معلوم نہیں ہوتی، ورنہ زمین کے کسی بھی خطے میں پناہ لینے کی ہدایت ملتی یا دیگر انبیاء کی طرح ہجرت کر جانے کا حکم دیا جاتا۔ واللہ اعلم۔ معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا، پورے خطہ ارضی کو محیط تھا، تبھی تو کشتی میں پناہ کی ہدایت کی گئی۔ وجہ پنجم، طوفان کی نوعیت کو جن الفاظ اور جس عنوان سے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ طوفان عالمگیر ہی تھا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 11-12 کی یہ الفاظ ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: پس کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پانی کے آسمانی دروازوں کا کھول دیا جانا اور زمین کے چشمے آب میں تبدیل کر دیا جانا عالمی طوفان ہی کی نشاندہی کرتا ہے، اور عقلی طور پر بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اس آیت میں فتحنا کے ایک کرت فتحنا بالشدید بھی مرکوز ہے، جس کے معنی پوری طرح کھول دینے کے ہیں، یعنی پانی کے آسمانی دروازے پوری طرح کھول دیے گئے۔ ظاہر ہے یہ عنوان کسی معمولی طوفان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں اس طوفان کے اختتام کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ: حکم دیا گیا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ الفاظ کا سیدھا سادہ مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان پورے خطہ ارضی کا محیط تھا۔ نیز سورہ صافات کی آیت کے الفاظ میں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ طوفان سے بچنے والے ہی آئندہ نسل انسانی کا سبب بنے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے نوح اور اہل سفینہ کی ذریت ہی کو آئندہ باقی رہنے والا بنایا۔ اس عبارت سے بھی عالمگیر طوفان کی تائید ہوتی ہے۔ نیز سورہ نوح کی آیت کے الفاظ سے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عذاب عمومی قسم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا اذان پا کر یہ دعا کرتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ: اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ پناہ لینے کا حکم دیا۔ نیز سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر قوم کا یہ انجام ان الفاظ سے بتلایا: وَقِيلَ بَعْدٌ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ معلوم ہوا کہ زمین کے سارے کافر ہلاک ہو گئے تھے۔ واللہ عالم۔ شبہ کا ازالہ: اس تحقیق پر جو اوپر بیان کی گئی کہ طوفان عالمگیر تھا، سوائے اہل سفینہ زمین کا ہر متنفس غرقاب ہو گیا۔ بعد نظر میں یہ شبہ پیش آتا ہے کہ یہ عذاب قوم نوح کی بغاوت اور سرکشی کی بنا پر آیا تھا، لیکن زمین کی دیگر قومیں اس میں کیوں غرقاب کر دی گئیں؟ یہ تو بے قصور تھے۔ علاوہ ازیں زمین کے دیگر جانداروں کو اس میں کیوں ہلاک کیا گیا، جبکہ جانور غیر مکلف بھی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ان قوموں کے بارے میں جو زمین کے دور دراز علاقوں میں موجود تھیں، اور ممکن ہے جہاں حضرت السلام تبلیغ کے لیے تشریف بھی نہ لے گئے ہوں۔ لیکن جیسا کہ یہ شبہ ظاہر ہے، ویسے ہی نہایت سطحی قسم کا بھی ہے۔ سنت اللہ یعنی قانون اللہ کو سمجھنے والے اکثر لوگوں کی غلطی ہوئی کہ یہ شبہ بھی اسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ سنت اللہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل جان لینا ضروری ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب بھی زمین پر امراض، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، یا طوفان اور زلزلے یا ایسے ہی کوئی دوسرے حوادث پیش آتے ہیں، تو وہاں کی آبادی میں نیک و بد، کافر و مسلم، مجرم و غیر مجرم، سبھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب کسی شہر میں زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے۔ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو نیک کردار اور بد کردار دونوں ہی اس کی زد میں آتے ہیں، اور وہ دونوں کے رشتہ حیات کے لیے یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ البتہ آخرت کے لحاظ سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے باغیوں و نافرمانوں کے لیے یہ حوادث عذاب الہی بن جاتے ہیں، اور مطیع و نافرمان بردار بندوں کے لیے موجب سعادت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ موت تو ہر جاندار کو بہرحال آنی ہی ہے۔ ان کے مقسوم میں اسی طرح موت کا مقدر کی گئی تھی، لیکن جو عذاب نبیوں کی آگاہی کے بعد آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح رہی ہے کہ نبی کو بذریعہ وحی وقت سے پہلے اطلاع دے دی جاتی ہے اور انہیں شہر سے دور جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، یعنی سنت اللہ نبی علیہ السلام کی حیات میں بدل جاتی ہے۔ اچانک اور غیر متوقع طور پر عذاب ٹوٹ نہیں پڑتا۔
اور نہ ہی نیک و بد دونوں پر یکساں اثر ہوتا ہے، بلکہ نیکوں کو نبی کے ساتھ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں سنت اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے، جس کی صراحت قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے۔ لہٰذا طوفان نوح میں دنیائے کفر کا وہ سب حصہ برباد کر دیا گیا جو بغاوت و نافرمانی کے انجام میں آنے والے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ جن عاقل بالغ انسانوں نے نبیوں کی بغاوت کی تھی، ان کے حق میں یہ طوفان دائمی عذاب بنا، اور جو معصوم وغیرہ عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار پائیں گے۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ابن اسحاق کی روایت کے نقل کیا گیا، طوفان نوح سے 40 سال قبل قوم میں ولادت کا سلسلہ قدرتاً بند ہو گیا تھا۔ جو بچے تھے وہ عاقل و بالغ ہو گئے، اور طوفان کے وقت کوئی بھی غیر بالغ نہ تھا، اور سب کے سب ظالم و باغی تھے، لہٰذا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ رہی جانوروں کی ہلاکت کی بات تو وہ ان کے حق میں مبتلا موت طبعی ثابت ہوئی۔ موت کے لیے آخر کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا، ان جانوروں کے حق میں ایسا موقع ان کی طبعی موت کا ذریعہ بنا جو رکابی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ایک اور شبہ کا ازالہ۔ جب کشتی تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی میں جہاں اہل ایمان کو سوار ہونے کا حکم فرمایا، وہاں ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بھی ساتھ رکھ لینے کا امر فرمایا تھا۔ اس پر شبہ ہوتا ہے کہ ایک کشتی میں اتنی بڑی تعداد کیوں کر سما گئی، جبکہ اس کے لیے ایک بڑا جنگل بھی نہ کافی ہے۔ یہ شبہ بھی محض سنت اللہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ عذاب کی پیش کی اطلاع، طوفان کی نوعیت، تنور سے پانی ابلنا، آسمان کا پھٹ جانا، زمین کا سراپا چشمہ بن جانا، کشتی کا پہاڑوں جیسی موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلنا، پھر محفوظ مقام پر اتر پڑنا، اہل ایمان کا باقی رہ جانا، سارے باقیوں کا ہلاک ہو جانا، ہر ایک خود اپنی ذات میں نہایت ہی تعجب خیز اور ناقابل فہم ہے، لیکن یہ سب واقعات ہیں جو پیش آئے۔ اس طرح کشتی میں جانوروں کا سما جانا بھی ایک واقعہ ہے۔ اس پر تعجب کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امور خرقی عادات کے طور پر پیش آئے، اور خرقی عادات ایسے ہی امور کو کہا جاتا ہے جس کے سمجھنے میں انسانی عقل عاجز و درماندہ ہے۔ معجزات کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقتاً پیش آتے ہیں، لیکن انسانی طاقت اس کو پیش کرنے یا سمجھنے میں بے بس ہے۔ چونکہ اس میں خارجی اسباب کار فرما نہیں ہوتے، اس لیے ظاہر بین کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، اور عادتاً ایسے امور پیش بھی نہیں آتے، اس لیے تعجب و حیرت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ خرقی عادات اور معجزات میں اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علاوہ ازیں عقلی طور پر بھی ایک بڑی کشتی میں حیوانات کا سما جانا کوئی امر محال نہیں۔ موجودہ زمانے میں بڑے بڑے جہازوں نے اس حیرت و تعجب کو سرے ہی سے غلط و باطل قرار کر دیا ہے۔ لاکھوں ٹن سامان جہازوں کے ذریعے ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کو اگر اس نظر سے دیکھیں تو تعجب و حیرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں شبہ اس لیے بھی پیدا ہوا کہ ہر جانور کے ایک ایک جوڑے سے ہر قسم کے جانور سمجھے گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے خاص نوع اور مخصوص تعداد مراد ہے جس کا کشتی میں سما جانا ممکن ہے، اور جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جملہ حیوانات کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا جائے: خشکی کے جانور، پانی کے جانور، اور تیسرا فضا کے جانور۔ انہی کے مجموعے کو عالم حیوانات کہا جاتا ہے۔ یقیناً ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ظاہر ہے کشتی میں یہ سب جانور سوار نہیں تھے، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ پانی کے جانور اس سے خود بخود خارج ہیں، ان کو کشتی میں رکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، پانی خود ان کا مسکن تھا۔ فضا کے جانور بھی اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس عالمگیر طوفان سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا جس سے ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی طرح جملہ عالم حیوانات کا 2/3 حصہ خارج ہو گیا، جن کو کشتی میں رکھنے کی ضرورت نہ تھی اور ان کی ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اب رہے صرف خشکی کے جانور، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں وہ جانور جو محتاج تناسل نہیں ہیں اور ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ ویسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایسے جانور بھی اس میں شامل نہ تھے۔ ان کے علاوہ جو اقسام باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے صرف وہی جانور سوار کر لیے گئے ہوں جن سے انسانی حاجت وابستہ تھی، تاکہ طوفان کے خاتمے کے بعد بقیہ افراد انسانی کو دشواری پیش نہ آئے، سو ایسے جانور بہت قلیل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لینا کچھ مشکل نہیں، اور جن جانوروں سے انسانی حاجت وابستہ نہیں، جیسے درندے اور غیر غذائی جانور، ان کو کشتی میں رکھا نہ گیا ہو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوبارہ پیدا کر دیا ہو، جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اسی طرح کشتی کے جانوروں کی تعداد غیر معمولی نہ ہوئی جس میں شبہ پیدا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ عالمگیر طوفان سے نجات یافتہ افراد کی تعداد 80 مرد اور عورتوں سے زیادہ کچھ زائد نہ تھی، جیسا کہ تاریخی روایت کی صراحت ہے۔ اتنی مختصر انسانی دنیا کے لیے کتنے جانور درکار تھے؟ اس کا جواب خود
اس شبہ کو ختم کر دیتا ہے کہ ایک کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کیسے سما گیا۔ آزمائش تذکرہ سیدنا نوح علیہ السلام میں قرآن حکیم نے ایک موقع پر اس طرح تنبیہ کی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائشیں تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ یعنی اس واقعے میں عبرت آموز سبق یہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے حق پر تھے اور شرک پر اصرار کرنے والے کفار باطل پر، اور آج وہی صورتحال درپیش ہے جو کسی وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان تھی، اور یہ کہ مجرمین کو چاہے کتنے ہی ڈھیل ملے لیکن فیصلہ آخرکار ہو کر رہتا ہے، اور وہ لازماً اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے بعد یہ جملہ ہے آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، اس حقیقت پر خبردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار نعمتوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا۔ اس کو قوت و طاقت، زمین کا اقتدار، مال و دولت کی کثرت، خوشحالی اور چین و سکون جیسی نعمتیں دی گئی تھیں، اور ایک طویل عرصہ تک یہ سامان عیش و عشرت باقی رہا، لیکن اللہ کی اس لمبی مہلت نے انہیں اور غافل کر دیا جس کا انجام ہلاکت خیزی کی شکل میں آیا۔ اسی طرح کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ اس کو بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے، نعمتوں پر آزمایا جاتا ہے اور اس معاملے میں ہر ایک کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے۔ بری صحبت کا انجام۔ بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے جس کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند انسان کو جیسے نیک کی تلاش رہتی ہے ویسے ہی بدی سے اجتناب رہتا ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک بروں کی صحبت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی ہے، اور بیوی جو زندگی بھر رفیقہ حیات بن کر کافروں کی صحبت اختیار کرتی رہی، دونوں نے کافروں کا انجام پایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآنی مضمون کو اپنی ربائی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح ادا کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کا ساتھ دیا تو خاندان نبوت سے جدا کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کا کتا کہف والوں کا ساتھ دیا تو وہ انسانوں میں شمار کیا گیا۔ نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ شکر گزاری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سال بھر روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نصف سال روزہ رکھا کرتے تھے اور نصف سال افطار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سال بھر روزہ رکھا اور سال بھر افطار بھی کیا۔ اس حدیث کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ ہر روز 10 روزوں کے برابر ہے، اس طرح ہر ماہ 3 روزے 30 روزوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ گویا ہر ماہ 3 روزے رکھنا پورے ماہ روزہ رکھنے کے مماثل ہے۔ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سال بھر پورے روزے رہے اور افطار بھی کیا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں جب وادی عصفان پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وادی سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے گزرے ہیں۔ ابن جبیر نے بعض تابعین سے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر شریف مسجد حرم مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ واللہ اعلم۔ اور قدیم جاہلی مرض۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ پر قوم کے سردار اس طرح سوال کرتے ہیں، اے نوح علیہ السلام، کیا ہم تمہیں تسلیم کر لیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے کم درجہ کے لوگ ہیں؟ نبیوں اور حق کی دعوت دینے والوں اور مصلحین پر ابتداً ایمان لانے والے اور ان کی دعوت قبول کرنے والے زیادہ تر غریب غربا عوام الناس ہی ہوتے ہیں جو ان کی داعیان حق کی دعوت تبلیغ کا دروازہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ابتداً یہ غریب مچھیرے ماہی گیر تھے، اور خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ثروت سے کہیں زیادہ غریب عوام ہی تھے۔ تقریباً ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ قوم نوح کے سرداروں کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی آبادی کے ایک حصے کو نیچ اور اچھوت قرار دینے کا مرض مشرق جاہلوں قوموں میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ عبرتیں۔ ہر انسان اپنے قول و عمل کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ باپ کی نیکی و بزرگی نافرمان بیٹے کے جرم و بغاوت کا علاج نہیں، اسی طرح بیٹے کی سعادت و نیکی بختی باپ کی سرکشی کا بدل نہیں ہوتی۔
جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے اپنے لخت جگر کو ڈوبتا دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب، میرا بیٹا ڈوب مر رہا ہے، یہ میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا، تو ہر فیصلے پر قادر ہے۔ لیکن بارگاہ خداوندی سے بجائے استجابت یہ تنبیہ دی جاتی ہے، اے نوح علیہ السلام، یہ تیرا اہل نہیں کیونکہ یہ بد عمل ہے، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں جیسے نہ ہو۔ جلیل القدر باپ کی نسبت بھی بد عمل بیٹے کو عذاب سے بچا نہ سکی۔ مشرکین مکہ بھی اسی خام خیالی میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور بیت اللہ کے متولی و مجاور ہیں، ہم پر اللہ کا غضب نہیں آ سکتا۔ یہود و نصارہ بھی اسی زغم و پندار میں تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد اور اللہ کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں، ہمیں اگر عذاب ملا بھی تو چند ایک دن کا ہوگا۔ اور آج بھی اس طرح بہت سے غلط کار و بے عمل مسلمان اس جھوٹے اور کھوکھلے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں بزرگ کی نسبت رکھتے ہیں، فلاں سلسلے سے وابستہ ہیں، فلاں درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، فلاں قبر شریف کے مجاور ہیں۔ ان سلسلوں کی نسبت ضائع نہ جائے گی اور اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ ہی لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تذکرہ ایسے تمام گمراہ کن نظریات پر کس زور سے ضرب لگتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار۔